السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قابل قدر سامعین حضرات، دعاؤں کے بابرکت سلسلے میں آج ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے دعا کے آداب بیان فرمائے ہیں، 10 آداب۔ ان میں سے کچھ آداب آج ہم پیش کرتے ہیں۔ ان آداب کا خیال رکھیں قبولیت دعا کے لیے، اور اللہ کا قرب اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے ان آداب کو یاد کر لیں اور دعا مانگتے ہوئے ان آداب کا خیال رکھیں۔ اولاً، پہلا ادب، یجب علی الداعی ان یخلص الدعاء للہ تعالی۔ دعا کرنے والے پر یہ فرض ہے کہ دعا اللہ کے لیے خالص ہو، دعا اللہ کے لیے خالص ہو۔ دعا اللہ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ کسی اور کو پکارا جائے گا شرک اکبر ہوگا، اور شرک اکبر بندے کو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ تو پہلے یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے لیے دعا خالص رکھے۔ وَيَعْلَمَ عِلْمَ الْيَقِينِ، اور ایک علم یقین اپنے اندر پیدا کر لے، بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَحْدَهُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى إِجَابَةِ دُعَائِهِ، کہ ایک اللہ، صرف ایک اللہ قادر ہے اس کی دعا کو قبول کرنے پر۔ یعنی دو باتیں ذہن میں بٹھا لے۔ نمبر 1، دعا صرف اللہ سے کرنی، دعا خالص اللہ کا حق ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں بٹھا لے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اکیلا دعا قبول کرنے پر قادر، اس کے علاوہ نہ کسی سے دعا کرنی ہے، نہ کوئی دعا قبول کر سکتا ہے، محال، ناممکن۔ فلا يدعو غیر اللہ تعالی ولا يتوسل بغیرہ، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہ کرے، غیر اللہ سے دعا نہ کرے، اور نہ کسی شخصیت کا وسیلہ دعا میں طلب کرے، پیش کرے۔ کسی شخصیت کا وسیلہ دعا میں پیش نہ کرے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ مثلا وہ شخصیت نبی کیوں نہ ہو، کوئی ولی کیوں نہ ہو، کوئی فرشتہ کیوں نہ ہو، کوئی نیک بندہ کیوں نہ ہو، او ای احد کائن من کان، یا کوئی بھی ہو، کسی شخصیت کا وسیلہ دعا میں اللہ تعالیٰ کو پیش نہ کرے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، توحید کی سلامتی کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس اللہ کو پکارو خالص، اسی کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے اسی کو پکارو، کسی اور کو نہیں۔ تو دعا خالص اللہ کا حق ہے، اللہ کو پکارو تو ہر دعا کرنے والے اس عقیدے پر قائم ہو جائے کہ دعا اللہ سے کرنی، غیر اللہ سے نہیں کرنی، اور ساتھ ایک علم یقین اندر بٹھا لے، ایک یقین اندر قائم کر لے کہ صرف ایک اللہ ہی دعا قبول کرنے پر قادر۔ اور تیسری بات یہ کہ دعا میں کوئی شخصی وسیلہ اختیار نہ کرے، وہ شرک ہوگا، وہ شرک ہوگا۔ تو دعا تو ایک خالص عبادت ہے، مرقع توحید ہے، اس میں شرک کی آمیزش بندے کے لیے تباہ کن۔ اب وسیلے 3 پیش کر سکتے، 3 میں سے ایک وسیلہ دعا میں، ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، نبی علیہ السلام کی کوئی دعا اللہ کے ناموں اور صفات کے وسیلے سے خالی نہیں، اور دوسرا اپنے عمل صالح کا وسیلہ، جیسے غار والے 3 بندے جو پھنس گئے تھے، انہوں نے دعا کی تھی اپنی ایک نیکی کا وسیلہ پیش کر کے، اور تیسرا کوئی گنا چنا بندہ ہو نیک صالحین میں سے، اس سے دعا کا تقاضا کیے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، یہ بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخصی وسیلہ ثابت نہیں۔ تو پہلے ادب کا خلاصہ یہ ہے
کہ یہ توحید کا نقطہ اپنے اندر جاگزیں کر لے کہ دعا صرف اللہ سے کرنی، یہ بات بھی بٹھا لے ذہن میں کہ کسی شخصی وسیلے کے بغیر کرنی، اور یہ بات بھی بٹھا لے کہ صرف اللہ ہی اکیلا دعا قبول کرنے پر قادر، وہی قبول کرے گا، اور کوئی نہ اس سے دعا کی جا سکتی ہے، کریں گے تو قبول نہیں کرے گا۔ یہ نقطہ توحید۔ ثانیاً، دوسرا ادب، لا بد ان تستحضر ان انشغالك بالدعاء بحد ذاته عبادۃ عظیمۃ یحبها اللہ تعالی۔ ذہن میں یہ بات حاضر رکھو کہ آپ کا دعا سے مشغول ہونا ہی بڑی عظیم عبادت ہے۔ دعا کرنا ہی عظیم عبادت ہے۔ وتصاب علیہ، دعا کرنے پر آپ کو ثواب دیا جائے گا، بغض النظر عن اجابت الدعاء، قطع نظر دعا کی قبولیت سے، یعنی جو دعا آپ کر رہے ہیں وہ قبول ہو یا نہ ہو، مگر دعا کرنا ہی بذات خود ایک عبادت ہے، اور دعا پر آپ کو اجر ملے گا، وہ دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ صاحب کتاب کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ طلب کر رہے ہیں وہ آپ کو نہ ملے، لیکن اجر تو ملے گا نا۔ وہ لمحات جو آپ دعا کر رہے ہیں وہ اللہ کی عبادت میں شمار ہوں گے نا۔ باقی نبی علیہ السلام کے ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا کے 3 نتیجے ہیں ضرور باعتبار قبولیت کے، 3 میں سے ایک نتیجہ۔ نمبر 1، جو چیز آپ طلب کر رہے ہیں اللہ وہ آپ کو عطا کر دے، یہ سب سے چھوٹا نتیجہ ہے۔ نمبر 2، جو چیز آپ طلب کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ وہ عطا نہیں کرتا، لیکن اللہ آپ کے آگے کے احوال کو جانتا ہے، اللہ اس آج کی دعا کی برکت سے آگے کی آپ کی مشکلات کو حل کر دے، بڑی مصیبت آنے والی ہو اللہ وہ ٹال دے۔ اور تیسرا نتیجہ کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا نہ کرے، مگر اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے بوجھ ہلکے کر دے، قیامت کی پریشانیاں دور کر دے، اور قیامت کی نجات عطا فرما دے۔ دیکھیں بندہ کسی دعا سے بڑا محروم ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب تجھ سے دعا کر کے میں شقی نہیں بنوں گا، بدبخت نہیں بنوں گا، نیک بختی ہی نیک بختی ہے، اجر تو ہے ہی ہے، وہ لمحات عبادت میں گزریں گے۔ اور ویسے بھی قبولیت دعا ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت میں ممکن ہے، وہ چیز آپ کو مل جائے، یا وہ چیز تو نہیں ملی لیکن آگے کوئی بڑی مصیبت آپ کے اللہ ٹال دے، یا پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے اس دعا کو ذخیرہ بنا لے اور قیامت کے بوجھ اللہ ہلکے کر دے، قیامت کی مشکلات اللہ تعالیٰ ٹال دے۔ تو اندازہ کریں دعا کتنی خیر و برکت کا باعث ہے۔ ثالثاً، تیسرا ادب، لا بد ان تثق باللہ تعالی وانہ قادر علی اجابت دعائک۔ ضروری ہے کہ آپ کا اللہ پر اعتماد ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اور یہ بات بھی معلوم ہو دل کے گہرائیوں سے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے پر قادر، کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں، کوئی چیز اس سے بڑی نہیں، جو بھی آپ طلب کریں اللہ تعالیٰ عطا کرنے پر قادر۔ تو اللہ پر پختہ اعتماد ہو، اور اس بات کا علم و یقین کی حد تک کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرنے پر قادر۔ وَأَنَّكَ لَا تَحْتَاجُ إِلَى التَّقَرُّبِ لِمَخْلُوقٍ بِقُرْبِكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَنَحْوِهَا مِنَ الْبِدَعِ۔ اور آپ یہ بات بھی جان لیں کہ مخلوق کا قرب، مخلوق کا تقرب اللہ کے تقرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ ڈائریکٹ اس کو پکارو، براہ راست اس کو پکارو، ضرورت نہیں کہ آپ اللہ کے تقرب کے لیے مخلوق کے قریب جائیں۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہماری سنے گا نہیں، ہم مخلوقات کو وسیلہ بنائیں، ان کے ذریعے مانگیں، یعنی اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی رد نہیں کرتا، ان کو وسیلہ بنائیں، ان سے دعا کروائیں، یا ان کو دعا کے بیچ میں لائیں بطور وسیلہ کے۔ نہیں،
اللہ کا قرب اس کے آپ محتاج ہیں، مگر یہ قرب مخلوق کے قرب کے ساتھ نہیں ہے، سیدھا اس کو پکارو۔ تو یہ جو بدعی قسم کے وسیلے ہیں، التی توقر مسلم فی التوسل غیر المشروع، مسلمان ان وسیلوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اور غیر مشروع وسیلوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو کہ بڑی خطرناک بدعت ہے۔ یعنی شخصی وسیلے کی بات ہو رہی، بندے اپنے فاسد نظریے کی وجہ سے غیر مشروع وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، تو یہ فلاں نبی کا واسطہ، فلاں ولی کا واسطہ، فلاں پیر کا واسطہ، فلاں درگاہ والے کا واسطہ، فلاں بابے کا واسطہ، یہ شرک ہے۔ تو ان کا قرب اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ ادعونی، مجھے پکارو براہ راست، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہ غیر مشروع وسیلے، بدعی وسیلے قطعاً اللہ کے قرب کر اس کی محبت اور رضا کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ چوتھی چیز، چوتھا ادب، اللہ تعالی یفرح بتوبتک واقبالک علیہ مہما کنت بعیدا بذنوبک، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، واقبالک علیہ، اور آپ کا اللہ پر متوجہ ہونا، دعا کے ذریعے قصد کرنا اللہ رب العزت کا، مہما کنت بعیدا بذنوبک، جتنا بھی آپ دور ہوں اللہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے، بے تحاشا گناہ کر رکھے اور گناہ کر کر کے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کتنا بھی دور پہنچ جائیں، کتنے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوں، انبار لگے ہوں، اس کے باوجود اگر توبہ کرو گے، اللہ پر متوجہ ہو جاؤ گے، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اور صرف خوش نہیں، حدیث میں اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب بندہ توبہ کرتا ہے، صرف خوش نہیں ہوتا بلکہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ پر۔ تو ان باتوں کو جان لو کہ اللہ رب العزت جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ فَإِيَّاكَ يَتَسَلَّلَ إِلَيْكَ استبعاد الإجابہ اب القنوط من رحمتہ، اس بات سے بچ جاؤ کہ تم دعا کی قبولیت کو دور سمجھو، میری دعا کہاں قبول ہوگی، یہ بات اپنے اندر پیدا مت کرو، میری دعا کہاں قبول ہوگی۔ ان قبولیت دعا کو ایک ناممکن قرار دو، دور قرار دو۔ اب القنوط من رحمتہ، یہ آپ کے اندر اللہ کی رحمت سے مایوسی آ جائے۔ یعنی دعا میں یہ ادب ملحوظ رکھو، قبولیت دعا کے تعلق سے اللہ پر اعتماد کرو، اور یہ بات اپنے دل میں مت لاؤ کہ مجھ سے یہ قبولیت بہت دور ہے، میں تو گناہ گار ہوں۔ نہ اپنے دل میں قنوطیت اور مایوسی لاؤ اللہ کی رحمت سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا، سارے گناہوں کو۔ فائدہ کے طور پر وہ حدیث جس میں بندے کی ایک نیکی قیامت کے دن گناہ کے 99 رجسٹروں کے پرخچے اڑا دے گی۔ وہ نیکی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی، اور حدیث کے آخری الفاظ کے لا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز بھاری نہیں۔ وہ دفتر رجسٹر 99 ہو یا 99,000 ہوں، گناہوں سے بھرے ہوں، اللہ کے نام سے بھاری نہیں۔ بندہ اگر توحید کو سمجھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اس کی توحید کی گواہی دیتا ہے، اس کی عظمت کا اقرار و اعتراف کرتا ہے، تو اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو، تو یہ پلڑا بھاری ہوگا اور ساتوں آسمان اور زمینیں اس کے مقابلے میں ہلکے پڑ جائیں گے۔ یہ نوح علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے اور اپنے بیٹے کو وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے بیٹے، میں نے 950 سال تک خدمت کی ہے لا الہ الا اللہ کی، اب یہ علم تیرے ہاتھ میں تھما کے جا رہا ہوں، یہ جھنڈا تجھے دے رہا ہوں، پکڑ لو لا الہ الا اللہ کو۔ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو
دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمان ہوں، ساتوں زمینیں ہوں، اور ایک حدیث میں ساری مخلوقات بھی ہوں، تو یہ پلڑا لا الہ الا اللہ والا بھاری پڑ جائے گا، اور آسمان و زمین کا پلڑا اس کے مقابلے میں ہلکا پڑ جائے گا۔ تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيبٌ انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعانی، جب بھی پکارے، کتنا عموم ہے، جب بھی پکارے، صبح پکارے، شام پکارے، سفر میں، حضر میں، صحت میں، مرض میں، غنا میں، فقر میں، گھر میں، بازار میں، مسجد میں، جب بھی پکارے، جہاں بھی پکارے، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ پانچواں ادب، یجب اللہ یکون طعام الداعی وشرابہ من کسب حرام، ساتھ یہ ضروری ہے کہ دعا کرنے والے کا کھانا اور اس کا پانی، اس کا پینا کسب حرام سے نہ ہو، حرام کی کمائی سے نہ ہو، بلکہ حلال کی کمائی پر ہو۔ حلال کی کمائی عین تقوی، سب سے بڑا تقوی یہ حلال کی کمائی، بندے کا رزق، اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، اس کی غذا اور خوراک حلال کی ہو، تب اس کی دعا قبول ہوگی، ورنہ کسب حرام ہے، نہ دعا قبول ہوگی نہ عمل قبول ہوگا اگر کسب حرام ہے۔ فإن هذا من موانع اجابت الدعاء، یہ حرام کمائی، حرام آمدنی قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر کسب حرام کا ہے، رزق حرام کا ہے، کمائی حرام کی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ابو ہریرہ، ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں، ان رسول اللہ علیہ وسلم ذکر، نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ایک بندے کا، ذکر رجل، ایک بندے کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اشعث اغبر، اس کا سر بھی خاک آلود ہے اور پاؤں بھی گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں، سر سے پاؤں تک خاک سے بھرا ہوا ہے، خاک آلود ہو چکا ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف، کیوں اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو آسمان کی طرف، یا رب کہہ رہے، مطعمہ حرام، اور اس کا کھانا حرام کا، مشرب حرام، اس کا پینا حرام کا، ملبس حرام، اور اس کا لباس حرام کا، بغذی بالحرام، اس کو حرام کی غذا دی گئی، فأنى يستجاب لذلك، اس بندے کی دعا کہاں قبول کی جائے گی؟ کھانا پینا، لباس، خوراک، ہر چیز حرام کی، اس کی دعا کہاں قبول کی جائے گی؟ اگر یہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو کون سی دعا قبول ہوگی؟ دیکھیں یہ لمبا سفر، اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور سفر جتنا لمبا ہو اتنا وہ زیادہ مسافر اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اپنے گھر سے آپ کسی ساتھ والے محلے میں جائیں تو وہ سفر نہیں ہے، نہ آپ خطرے میں، نہ خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے شہر میں چلے جائیں، مثلا کراچی سے حیدرآباد، وہ بھی قریب ہے، لیکن سفر اگر طویل ہے، آپ کراچی سے افریقہ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، لمبا سفر، تو آپ کے دل میں خدشات بھی ہوں گے، خوف بھی ہوگا۔ جتنے خدشات ہوں گے اتنا مسافر بڑے تضرع سے دعائیں کرے گا اور اللہ کے قریب ہوگا۔ یہ لمبے سفر کا ذکر ہے، اور اکثر علماء نے لمبے سفر سے مراد حج کا سفر لیا۔ دنیا میں سب سے لمبا سفر حج کا، مانا حج کا ذکر ہو رہا ہے، بندہ لمبا سفر کر کے پہنچ گیا اور عرفات کے میدان میں کھڑا ہے، اشعث اغبر، سر خاک آلود، پاؤں خاک آلود، جسم خاک سے بھرا ہوا ہے۔ اور عرفات حج کا اہم رکن، الحج عرفہ، حج نام ہی عرفہ کا ہے، وہاں کھڑا دعائیں کر رہے، کیسے؟ یمد یدیہ، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، جو بندہ ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرتا ہے اللہ کو شرم آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے،
تو یہ بھی قبولیت دعا کا ایک سبب ہے. لمبا سفر ایک سبب، حج ایک سبب، عرفہ کے میدان کا وقوف ایک سبب، اور خاک آلود اس کا سر اور اس کے پاؤں، یہ بھی ایک سبب ہے. اپنی حالت کی اس کو پرواہ نہیں، دعا کی فکر، عبادت کی فکر. یہ نہیں کہ سر کو سنوار رہا، پاؤں دھو رہا، پاؤں نہیں، نہ پاؤں کی طرف توجہ نہ سر کی طرف توجہ، بس ایک ہی توجہ، بس دعا دعا اور دعا. ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، ہاتھوں کو بندہ پھیلا لے، دعا کرے، اللہ کو شرم آتی کہ خالی لوٹائے. تو یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف، اور یا رب یا رب یا رب کہہ رہے. ایک حدیث میں 3 دفعہ یا رب کا ذکر. اور بعض علماء نے سورہ آل عمران کی آخری آیتوں سے استنباط کیا ہے کہ دعا میں اگر 3 بار یا رب کہہ دیا جائے یا ربنا کہہ دیا جائے تو اللہ وہ دعا قبول کر لیتا. یہ بار بار یا رب یا رب یا رب کہہ رہا ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، خوراک حرام کی، تو اس بندے کی دعا کہاں قبول کی جائے گی؟ یہ بڑا اہم ادب ہے قبولیت دعا کے تعلق سے کہ بندہ ہر لحاظ سے رزق حلال کا قصد کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، تب اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تو یہ 5 آداب آج ہم نے بیان کر دیے. بقیہ 5 آداب انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں گے بالتوفیق بإذن اللہ تعالی. اللہ ہم کو نور توحید عطا فرما دے. عبادت توحید کا نور ہے. جو آداب بیان ہوئے اور جو کچھ متقاضیات بیان ہوئیں، اللہ تعالی ہم کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.